زدنا علما وعملا رب اغفر وارحم وانت خير الراحمين اللهم انت السلام ومنك السلام تبارکت یا ذا الجلال والاکرام۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میری پیاری بہنوں، امید ہے کہ آپ سب بخیریت ہوں گے اور ایمان کے بہترین درجے میں چل رہے ہوں گے۔ آپ سب بہترین درجے میں ایمان کے چل رہے ہوں گے۔ امید ہے کہ الحمدللہ رب العالمین اللہ رب العزت سے جڑے ہوں گے اور تو آپ سب کو آواز آ رہی ہے تو ٹھیک ہے، الحمدللہ رب العالمین۔ یہ نرگس باجی کا آ رہی ہے؟ آ رہی ہے، ٹھیک ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تو شروع کرتے ہیں وہیں سے جہاں سے ہم نے چھوڑا کہ میری زندگی کا مقصد تیرے دین کی سرفرازی، میری زندگی کا مقصد تیرے دین کی سرفرازی، میں اسی لیے مسلمان، میں اسی لیے نوازی، میں اسی لیے مسلمان، میں اسی لیے نمازی، میری زندگی کا مقصد تیرے دین کی سرفرازی۔ اللہ تبارک تعالیٰ آپ سب کو اللہ تعالیٰ اپنا جو ہے قرب خاص عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو زندگی، صحت، تندرستی اور اللہ تبارک تعالیٰ آپ کے رزق میں ڈھیروں برکت عطا فرمائے۔ میں نے آپ کو پہلے بھی عرض کیا تھا کہ رزق یہ نہیں ہے کہ آپ کے گھر میں آٹا بہت سارا آ جائے، چینی بہت زیادہ آ جائے، آپ کے گھر میں گوشت کی بھرمار ہو جائے، نہیں۔ رزق یہ ہے کہ آپ کی آنکھوں کی بینائی خوب اچھی طرح کام کرے، آپ کے کانوں کی سنوائی بہترین ہو، آپ کی عقل، آپ کا فہم، آپ کا شعور وہ سب ٹھیک ٹھاک ہو۔ یہ نہ ہو کہ انسان کہتا ہے نا مت ماری گئی، اب تو بڑھاپا آ گیا، سٹیا گئے، وہ والی باتیں نہ ہوں، بلکہ بڑھاپے میں بھی اللہ تعالیٰ آپ سے دین کا کام لیے رکھیں اور آپ کو اپنے سے جوڑے رکھیں۔ اور اس چیز کو بہت زیادہ اس کا سمجھیں، اللہ کا کرم سمجھیں کہ اللہ پاک نے آپ کی فکر کی اور آپ کو اس محفل سے جوڑ دیا۔ اللہ پاک آپ سے کتنی محبت کرتے ہیں، کیا آپ کو اندازہ ہے؟ اللہ اکبر کبیرہ۔ اگر آپ کو یہ اندازہ ہو جاتا کہ اللہ تبارک تعالیٰ کیسی آپ سے محبت کرتے ہیں تو دیوانہ وار اللہ رب العزت کا کہنا مانتی، اللہ رب العزت کے نقش قدم پہ چلتی اور دیوانہ وار اللہ تبارک تعالیٰ کی عبادت میں لگ جاتی ہیں۔ کوئی گالی دیتا تو اس کو بڑھ کر گلے لگا لیتی، کوئی برا کہتا تو اس کی اصلاح فرما دیتی۔ تو یاد رکھیں کہ جب ہمارے لیے اللہ مقصود ہوں گے تو اللہ کا مطلب یہ ہے کہ ہمیں اپنی آخرت عزیز ہے، کہ اللہ رب العزت سے ہم نے ملنا ہے، اللہ رب العزت سے ہم نے جڑنا ہے، اللہ رب العزت سے ہمیں واصل ہونا ہے۔ وصال کا مطلب ہی یہی ہے، یعنی وصال کا مطلب اتنا خوبصورت مطلب ہے کہ اگر میں وصال کے مطلب کو یہاں پہ بیان کروں تو وہ یقین کریں کہ آپ حیران رہ جائیں گی۔ وہ کہتے ہیں نا، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں دوست سے محبت کرو گے جدائی ڈال دوں گا، یعنی تمہیں موت دے دوں گا، دوست تمہارا جنت میں اور تم کہاں تم آخرت میں یعنی قبر میں۔ اگر بہن سے محبت کرے گی تو جدائی ڈال دوں گا، اولاد والدین سے محبت کرے گی، والدین اولاد سے محبت کریں گے، جدائی پڑ جائے گی، اولاد چلی گئی۔ دنیا میں بھی ایسا ہو رہا ہے، آج کل کی تو اولادیں ماں باپ کو بہت کم پوچھتی ہیں، اللہ تعالیٰ ہمیں معاف کرے۔ ہم یہ بھول جاتے ہیں کہ یہ بڑھاپا، یہ توانائی، یہ طاقت اور توانائی کی کمی ہمارے ساتھ بھی آ سکتی ہے اور آئے گی۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ دنیا میں ہر شخص جو ہے دنیا میں آیا وہ ہمیشہ خوش و خرم آباد رہے اور اس کو کوئی تکلیف ہی نہ آئی۔ یہ تو آج تک دنیا میں ایسا سنا نہ دیکھا۔ تو اللہ تبارک تعالیٰ آپ کو وسیع رزق عطا فرمائے، یعنی آپ کے گردے، مثانے، دل، دماغ، پھیپڑے، ایچ اینڈ ایوری تھنگ
جو آپ کے باڈی میں ہے وہ صحیح طرح کام کریں. اللہ تعالیٰ آپ کے بچوں کو آپ کا فرما بردار بنائے, تابع فرما بردار بنائے. اللہ تعالیٰ آپ کے جو ہے آپ کی تمام کے تمام یعنی آپ کے تمام قسمت, آپ کا گھر بار سب کے سب رزق ہے, آپ کی خوبصورتی, آپ کی ذہانت سب کے سب رزق ہے. اللہ تعالیٰ آپ سب کے رزق میں بہت ڈھیروں ڈھیروں برکت عطا فرمائے. تھوڑی دیر کے لیے بات ذرا بڑی ہو جاتی ہے, لیکن یاد رکھیں کہ اللہ تعالیٰ سے کریم رزق مانگا کریں, برکت والا رزق مانگا کریں, اور مانگنے والے کو اللہ تعالیٰ کبھی ایسا نہیں ہوتا کہ مایوس کرے. ہاں ابھی نہیں دے گا, تھوڑی دیر بعد دے دے گا. تو یہاں پر احادیث کا مطالعہ ہو رہا تھا کہ اگر تم قرآن سے دل لگاؤ گے. حدیث نمبر 21. اکثر لوگوں کو خزانہ جمع کرنے کا شوق ہوتا ہے, کھانے اور پہننے میں تنگی کرتے ہیں, تکالیف برداشت کرتے ہیں, لیکن پیسہ جمع کرتے رہتے ہیں اور 99 کے پھیر میں ایسے پھنس جاتے ہیں جس سے نکلنا مشکل ہو جاتا ہے. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, ذخیرے کے قابل کلام پاک ہے, جتنا دل چاہے آدمی جمع کرے, اس سے بہتر کوئی خزینہ نہیں. اگر تمہیں جمع کرنا ہے تو روپیہ پیسہ تو پتہ نہیں جمع کرو گے نصیب ہوگا کہ نہیں ہوگا. پلازے بنا رہے ہو, سونے کے سکے لیے جا رہے ہو, جمع کیے جا رہے ہو, پتہ نہیں بھائی یہ سونے کے سکے جمع کیے ہوئے میرا نصیب بنیں گے, تیرا نصیب بنیں گے, یا کس کا نصیب بنیں گے. اسی طرح تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں, اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ ذخیرہ کرنا ہے نا, یعنی وہ کہتے ہیں نا جب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بے ادبی کی, توہین کی ابو لہب نے, تو اللہ تعالیٰ نے اس نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا تھا نعوذ باللہ تیرے دونوں ہاتھ ٹوٹ جائیں. تو اللہ تعالیٰ نے اس کے اس بددعا کے جواب میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا تبت یدا ابی لہب و تب, اور ساتھ میں کہا تھا ما اغنا عنہ مالہ وما کسب. یعنی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جو مال کیا کہتے ہیں اس نے ابو لہب نے جمع کیا, جو مال ابو لہب نے جمع کیا جس کو وہ گن گن کر رکھتا رہا, اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ما اغنا عنہ مالہ وما کسب, اس کے کوئی اس کا مال اس کے کام نہ آیا. یعنی اس کو ایک بیماری, عدسہ کی بیماری ہوئی جس میں لوگوں سے دور رہتا تھا, وہ اچھوت کی بیماری تھی, لوگ اس سے دور رہتے تھے, اور پھر وہ اسی طرح مر گیا. اور جب اس کی لاش سڑنے لگی تو اس کے بچوں نے مزدوروں کو پیسے دے کر اس کی لاش ایک گڑھے میں ایک ڈنڈوں سے اور سوٹیوں سے ڈلوائی. تو اسی طرح اگر برقی روشنیوں کا آپ کو شوق ہے, آپ کو اپنا گھر جھلمل چاہیے اور آپ کا روشن چاہیے, تو آپ اپنے کمرے میں 10 جو ہیں بلب لگا لیں گے بجلی کے. اس لیے نصب کرتے ہیں, اس لیے لگاتے ہیں کہ کمرہ جگمگا اٹھے, یعنی رات میں بھی دن کا سما پیدا ہو جائے. تو قرآن شریف سے بڑھ کر نورانیت کسی چیز میں نہیں ہو سکتی. مزید یہ کہ اگر آپ اس پر جان دیتے ہیں کہ آپ کے پاس بہت سے تحائف آیا کریں, ہدایا آیا کریں, یعنی آئے روز کوئی آپ کو سوٹ بھیج دے, کوئی آپ کو مٹھائی بھیج دے, کوئی آپ کو عطر بھیج دے, کوئی آپ کو جو ہے کوئی رومال بھیج دے, تو دوست روزانہ کچھ نہ کچھ بھیجتے رہا کریں. اگر آپ کو یہ طلب ہے کہ میرے لیے روز کوئی نہ کوئی تحفہ آتا رہے, تو آپ توسیع تعلقات اسی کی خاطر کرتے ہیں. جو دوست آشنا اپنے باغ کے پھلوں میں آپ کا حصہ نہ لگائے تو آپ اس کی شکایت کرتے ہیں. یعنی آپ لوگوں سے دوستی اس لیے کرتے ہیں کہ میں یہاں سے دوستی لگاؤں گا تو یہ امیر لوگ ہیں, یہ مجھے کچھ نہ کچھ کھانے کو پہننے کو بھیجیں گے, تحائف بھیجیں گے. اگر امیروں سے یا کسی کے گھر میں بہترین کھانے پکتے ہیں تو اس سے دوستی یوں لگائی جائے کہ یار یہ جب دوست بن جائے گا تو ہمیں بھی کھلائے گا. تو اگر یہ سوچ ہے تو اب دیکھیں نا, اگر آپ نے کسی دوست سے دوستی لگائی, کسی لڑکے سے آدمی سے دوستی لگائی یا عورت سے دوستی لگائی کہ اس کے امرودوں کے پیڑ ہیں یا امرودوں کے باغ ہیں یا اس کے کنو کے باغ ہیں یا آم کے باغ ہیں, اب جب یہ فصل تیار ہوگی تو مجھے ضرور دے گا کہ میں اس کا دوست ہوں. تو کیا مطلب, تو آپ اس کی شکایت کرتے ہیں. تو پھر کیا ہوتا ہے, اگر وہ آپ کو کچھ نہ دے تو آپ کہتے ہیں بڑے تم کنجوس ہو, تمہاری فصل تیار ہوئی تم نے مجھے کچھ نہ دیا. تو قرآن شریف سے بہتر تحائف دینے والا کوئی ہے ہی نہیں. قرآن کے تحائف کیا ہیں, قرآن کیا کیا تحفے آپ کے گھر میں بھیجتا ہے. سکینہ اس کے پاس بھیج جاتی ہے, جس کے پاس سکینہ ہو, یہ سکینہ جو
سکینہ کو اگر آپ نے سمجھنا ہے تو کسی ایک ایسے بندے کے پاس چلے جائیں. اب تو گلی گلی میں ایسے بندے نظر آئیں گے جن کو راتوں کی نیند ہی نہیں آتی, جن کا دل ہر وقت ڈپریشن میں رہتا ہے, جن کو اینگزائٹی ہوتی رہتی ہے, جن کو فرسٹریشن ہوتی رہتی ہے, جن کا دل گھبراتا رہتا ہے, جن کو ہر وقت مایوسی کے فیز میں چلے جاتے ہیں. تو یہ تو ہر جگہ ملنے لگے ہیں. آپ دیکھیں نا, دماغی ہسپتال اب تو بھرے پڑے ہیں. تو اگر تو سکینہ جس کو مل جائے گی, وہ سکینہ کس کو مل جائے گی؟ اگر آپ پر سکینہ نازل ہو جائے, اور یقیناً میں آپ کو 100% کہہ رہی ہوں آپ پر سکینہ نازل ہو رہی ہے, میری بات پر یقین کر لیں, میں انشاءاللہ تعالی حدیث ڈھونڈ کر آپ کو دوں گی انشاءاللہ. تو پس سب سے پہلے قرآن کا تحفہ کہ سکینہ یعنی دلوں کا سکون, سکینہ کہتے ہیں دلوں کا سکون. بس آپ کے کسی پر مرنے کی اگر یہی وجہ ہے, اگر آپ کسی سے اسی لیے محبت کرتے ہیں کہ وہ آپ کے پاس روزانہ کچھ نہ کچھ نذرانہ بھیجے, تو قرآن شریف میں اس کا بھی بدل ہے. اگر آپ چاہتے ہیں اور آپ کسی وزیر کے اس لیے ہر وقت قدم چومتے رہتے ہیں کہ وہ دربار میں آپ کا ذکر کرتا رہے اور بادشاہ کی نظر خاص آپ پر ہوتی رہے, تو کسی پیشکار کی اس لیے خوشامد کرنا کہ وہ بادشاہ کے حضور یا باس کے یا آفیسر کے حضور آپ کی تعریف کرتا رہے, تو تاکہ آپ جو ہے آپ کا ایک کام آسان ہو جائے. تو یا کسی کی آپ اس لیے چاپلوسی کرتے ہیں, خوشامد کرتے ہیں کہ محبوب کی مجلس میں آپ کا ذکر کر دے, تو قرآن شریف احکم الحاکمین محبوب حقیقی کے دربار میں آپ کا ذکر خود محبوب و آقا کی زبان سے کراتا ہے. تو اگر آپ قرآن سے جڑے رہیں گے تو قرآن آپ کا ذکر کیونکہ موکلین قرآن ہوتے ہیں نا, آپ کو پتہ ہے, تو قرآن آپ کا ذکر اللہ کے ہاں کرتا ہے. میں نے آپ کو حدیث پاک سنائی کہ القرآن حجت لک او علیک, قرآن آپ کے حق میں بھی سفارش کرے گا, قرآن آپ کے خلاف بھی سفارش کرے گا. اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میں صرف قرآن کا مقدمہ سنوں گا. یعنی بات کیا سمجھا رہے ہیں؟ اگر خدا نہ خواستہ اللہ نہ کرے اگر قرآن میرے حق میں کھڑا ہو جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس نے میرے حق کو ضائع کر دیا, آپ اس کو اہلیہ زبیر کو جنت میں کیوں بھیج رہے ہیں, یہ تو مجھے نہیں پڑتی تھی. تو اگر میرے پاس جنت کے تمام وسائل ہو گئے, میرے پاس ٹکٹ آ گیا جنت کا, میرا NOC لگ گیا جنت کا, مجھے ویزا مل گیا جنت کا, مجھے پاسپورٹ مل گیا جنت کا, لیکن قرآن نے کہیں کہہ دیا, قرآن مجید نے کہہ دیا اللہ اس سے کیوں آپ وہ کرتے ہیں, اس کو جنت میں کیوں بھیجتے ہیں, یہ تو مجھے پڑتی نہیں تھی, یہ تو مجھ پر عمل ہی نہیں کرتی تھی, اس نے تو کبھی مجھے کھول کے بھی نہیں دیکھا. تو یقین کریں کہ اللہ تبارک تعالیٰ فرماتے ہیں القرآن حجت لک او علیک, میں قرآن کا مقدمہ سنوں گا اور مانوں گا, میں قرآن کی بات کو سب سے زیادہ آگے لے کے آؤں گا. میں ایسا نہیں ہو سکتا کہ میں کسی کو یعنی قرآن کسی کے حق میں کہہ رہا ہو کہ اللہ تعالیٰ اس نے میرے حق کو ضائع کر دیا, اس نے مجھے رول دیا, یہ مجھے گھر میں رکھتا تھا لیکن پڑھتا نہیں تھا, تو اللہ یہ سالوں مجھے ہاتھ نہیں لگاتا تھا, اے اللہ پاک یہ میرے پہ عمل بھی نہیں کرتا تھا, تو اللہ تبارک تعالیٰ کہیں گے کہ میں تو قرآن کا مقدمہ سنوں گا, میں تیرے اعمال نامے کو نہیں دیکھ رہا, میں تیرے پیپر کو سالو پیپر کو نہیں دیکھ رہا, میں تیرے حل کیے ہوئے پیپر کو, تیرے اعمال نامے کو نہیں دیکھتا. میں کیا کروں گا, میں قرآن, یہ تو قرآن یہ حدیث پاک میرے نبی بیان کر گئے, کوئی عام بات نہیں ہے. القرآن حجت لک او علیک, قرآن تیرے حق میں بھی سفارش کرے گا, قرآن تیرے خلاف بھی سفارش کرے گا. میری بہنوں, جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے, یہ عبرت کی جا ہے, تماشا نہیں ہے. آپ کو میرے بیان بالکل سادہ سادہ لگتے ہوں گے, پتہ نہیں سمجھ آتے ہوں گے کہ نہیں آتے ہوں گے, کیونکہ کوئی کمیونیکیشن نہیں ہے ہماری کہ آپس میں ہم باتیں کریں. اکثر بہنیں مجھے نہیں جانتی ہوں گی اور اکثر بہنوں کو میں نہیں جانتی کہ کہاں سے تعلق ہے ان کا, لیکن ایک بات میں ضرور کہوں گی کہ قرآن کو اپنا ساتھی بنا لیں. قرآن مجید آپ کے حق میں بھی بولے گا, آپ کے خلاف بھی بولے گا, اور جب وہ حق میں بولے گا تو ایسا بولے گا, ایسے تڑاک تڑاک بولے گا کہ اللہ تبارک تعالیٰ جو ہے اس کی بات کو سنیں گے. یعنی وہ کہتے ہیں قرآن جھگڑا, حجت کہتے ہیں جھگڑا کرنا,
وہ جھگڑا کرے گا اللہ سے، اور جھگڑا وہی کر سکتا ہے کسی سے جس کو کسی پر مان ہوتا ہے کہ یار یہ میری بات سنے گا۔ کبھی ایسا ہوا راستے میں چلتے ہوئے کوئی دروازے پہ آپ کسی کا دروازہ بیل دے کے کہیں کہ بھائی یہ میری بات سن لو، تو یعنی اور میری بات مان بھی لو، ایسے تو نہیں ہوتا نا۔ تو میری پیاری بہنوں، قرآن سے دلچسپی دل لگا لو اس پہ۔ قرآن، یقین کریں میرا دل کرتا ہے کہ کہیں مجھے کبھی ایسا وقت ملے کہ میں صرف قرآن کو بیان کروں۔ اچھا زندگی رہی تو انشاءاللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہے جمعرات، اور جمعرات میں ہم موت کی تیاری اور مردے کو کفن میت کی تجہیز و تکفین کا ذکر کرتے ہیں۔ حدیث پاک میں آتا ہے یبن آدم لا تزول قدما کا یوم القیامت بین یدی اللہ حتی تسأل ان اربع۔ اے ابن آدم، قیامت کے دن اللہ کے سامنے تیرے قدم اس وقت تک اپنی جگہ سے حرکت نہیں کر سکیں گے جب تک تجھ سے 4 سوال نہ کر لی جائیں۔ اموری کا، چنانچہ پہلا سوال ہوگا فیما افنیتا، چنانچہ پہلا سوال ہوگا اپنی عمر کن کاموں میں گزاری، وجسدی کا، اور فیما ابلیتا، دوسرا سوال ہوگا اپنے جسم کی توانائی کہاں خرچ کی، ومالکا من اینک تصبتہ، تیسرا سوال ہوگا مال کن ذریعے سے کمایا، انفقتا، اور چوتھا سوال ہوگا اس مال کو کہاں کہاں خرچ کیا۔ ارے بتا تو صحیح کہ تو نے اپنے مال کو برتھ ڈے سیلیبریشن میں ختم کیا، مائیوں کی مہندی میں لگایا، یا کیا کہتے ہیں اپنی شادیوں پر لگا دیا، یا پھر جوئے پہ اور ڈانس پہ، شرابوں پہ، زنا پر اپنے مال کو ضائع کیا، یا پھر مسجدوں میں اپنا مال لگایا، بیواؤں کی دستگیری میں لگا دیا، یتیم بچوں کے سر پہ ہاتھ رکھ کر مال کو ان پہ لگا دیا۔ تو یہ سوال 4 سوال کے جواب جب تک نہیں دے لیں گے اپنی جگہ سے ہٹ نہیں پائیں گے۔ اور جو آدمی شریعت کے احکام سے آنکھ بند کر کے زندگی گزارتا رہا، قرآن و حدیث کی باتوں سے اس نے آنکھ کو بند کیے رکھا، تو اللہ تعالیٰ ایسے شخص کو قیامت کے دن کیا کریں گے؟ ایسے شخص کو قیامت کے دن اندھا کھڑا کر دیں گے۔ اور وہ آدمی جو غیر کے سامنے سوال کرتا ہے، یعنی جیسے ایک آدمی آپ کے پاس آتا ہے، ایک عورت، باجی میرے حالات بہت خراب ہیں، آج تو میرے گھر میں پکانے کے لیے بھی کچھ نہیں ہے، یقین کریں اللہ دی قسمیں کچھ بھی نہیں کھان پکان واسطے، اس طرح کی باتیں کرنا تو اللہ یعنی دنیا والوں سے مانگنا اور خالق حقیقی کے آگے ہاتھ نہ پھیلانا۔ اور وہ آدمی جو غیر کے سامنے سوال کرتا ہے، قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اس کے چہرے سے گوشت کو ختم کر دیں گے، چہرے پہ فقط ہڈیاں ہی ہڈیاں ہوں گی۔ یہ اس لیے ہوگا کہ یہ اللہ کے غیر کی طرف جھکتا تھا، یعنی معبود عبادت کے لائق اور مانگنے کے لائق کون ہے؟ اللہ۔ اور ہم کیا کرتے ہیں؟ ہم جب کسی سے کچھ مانگتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے، اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ بس یہ دے گا تو دے گا، جیسے بل بہت زیادہ آ گیا، بھائی جمع کرا دیں گے، میری سہیلی جمع کرا دے گی، اس کا مطلب کہ اللہ رب العزت کی جگہ دوسروں کو معبود بنا لیا، جبکہ اللہ سے سب کچھ ہونے کا یقین، اللہ کے غیر سے کچھ بھی نہ ہونے کا یقین دلوں میں لے آئیے، دیکھیں پھر اللہ تعالیٰ آپ کا کس قدر اکرام کرتے ہیں دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ تو فرمایا قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اس کے چہرے سے گوشت کو ختم کر دیں گے اس کو، اور وہ آدمی جو غیر کے سامنے سوال کرتا تھا، ہاتھ پھیلاتا تھا، تو قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اس کے چہرے سے گوشت کو ختم کر دیں گے، چہرے پر فقط ہڈیاں ہی ہڈیاں ہوں گی۔ یہ اس لیے ہوگا کہ یہ اللہ کے غیر کی طرف جھکتا تھا، اسے سلام کرتا تھا، اس سے سوال کرتا تھا۔ آج کے دن اس کے چہرے کی رونق ختم کر دی جائے گی، سب اسے دیکھ کر پہچان لیں گے کہ یہ اللہ کو چھوڑ کے غیروں کے سامنے ہاتھ کو پھیلاتا تھا۔ حدیث پاک کا مفہوم ہے جس آدمی کی 2 بیویاں ہوں، من کانت لہم راتانی، جس آدمی کی 2 بیویاں ہوں، فمال ما ایداہما، اور وہ ان میں انصاف نہ کرتا ہو، علی الاخری، یعنی کیا کرتا ہو وہ ایک دوسرے ان دونوں میں انصاف نہ کرتا ہو، جا یوم القیامتی وعہد شکیہ
ساقط، تو قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اس کو فالج زدہ آدمی کی طرح کھڑا کرے گا. یعنی شادیاں کرنے کا تو شوق ہے لیکن مساوات برابر رکھنے کا شوق نہیں ہے. تو ایسا شخص جو ایک بیوی کے ساتھ بہت اچھا سلوک، دوسرے کو ہر وقت ذلیل کرنا، اس کو اس کا حقوق نہ دینا، تو اللہ تو قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اس کو فالج زدہ آدمی کی طرح کھڑا کرے گا. اس کو لوگ دور ہی سے پہچان لیں گے کہ یہ نا انصافیوں کی زندگی گزارنے والا بندہ ہے. بعض لوگوں کے پیٹ بہت بڑی دیگ کے مانند ہوں گے، ان کے پیٹوں میں انگارے بھرے ہوئے ہوں گے، وہ انگارے ان کو جلا رہے ہوں گے اور یہ چلا رہے ہوں گے، رو رہے ہوں گے، پکار رہے ہوں گے. یہ وہ لوگ ہوں گے جو دین کو چند پیسوں کی خاطر فروخت کرتے تھے. انہی کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اولئک ما یأکلون فی بطونہم الا النار ولا یکلمہم اللہ یوم القیامۃ ولا یزکیہم ولہم عذاب علیم. وہ اپنے پیٹ میں آگ کے سوا کچھ نہیں بھر رہے، قیامت کے دن اللہ ان سے کلام بھی نہیں کرے گا، بات بھی نہیں کرے گا، بولے گا بھی نہیں، اور نہ ان کو پاک کرے گا، اور ان کے لیے دردناک عذاب ہوگا. حدیث پاک میں آتا ہے کہ ماں ظلم قیدا شبر من الارض توکہ من سبع ارضین. کیا فرمایا کہ من سبع ارضینا. وہ آدمی جس نے دنیا میں کسی، صحیح بخاری کی حدیث ہے، وہ آدمی من ظلم قیدا، وہ آدمی جس نے دنیا میں کسی دوسرے کی زمین پہ ناجائز قبضہ کیا ہوگا، شبر من الارض، تو کیا ہوگا؟ 7 زمینوں کا توق بنا کر اس کے گلوں میں ڈال دیا جائے گا. وہ اس حال میں کھڑا ہوگا، ساری دنیا دیکھے گی کہ اس نے کسی زمین پر ناجائز قبضہ کیا ہے. اور آج دیکھیں ناجائز قبضے کے ہزاروں لاکھوں کیس ہے. میری بہنوں، ہمارے لیے تو سفر ایک مٹی اٹھانا بہت مشکل ہے. اتنی بڑی زمین کا بوجھ کیسے اٹھا سکیں گے؟ لیکن پھر بھی ہم کسی دوسرے کے کئی ایکڑ کئی مربع زمین پہ قبضہ کر کے بیٹھے ہیں اور اپنی جائیداد بنائے جا رہے ہیں. اللہ اکبر. وہ اسٹے آرڈر لیے جاتے ہیں، قاضی کو بھی کھلا دیتے ہیں، یعنی جج کو بھی پیسے کھلاتے ہیں، وکیل کو بھی پیسے کھلاتے ہیں. اللہ اکبر کبیرہ. اور وہ بیچارہ جس کی زمینیں جائیداد ہیں اس کے باوجود وہ بیچارہ کہاں رہ کرائے کے گھروں میں رول رہا ہے. اللہ تبارک تعالیٰ ان کے ساتھ کیا سلوک کریں گے؟ خدا را بتائیں جا کر کہ کس طریقے سے ہڈیوں کا ڈھانچہ بن جائے گا. کیا اللہ تعالیٰ ان پہ رحم نہیں کریں گے، اس کا تزکیہ نفس نہیں کریں گے، اس کو پاک نہیں کریں گے. اللہ اکبر کبیرہ. اچھا جی، اللہ اکبر کبیرہ. اللہ تعالیٰ ہمیں سب کو ہدایت عطا فرمائے اور اللہ تبارک تعالیٰ ہم سب پہ رحم فرمائے، کہ اللہ تبارک تعالیٰ ہم پر سب پہ رحم فرمائے. آج کی آیات ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم، سورۃ الاحزاب. سورہ احزاب کا ترجمہ، شان نزول میں نے آپ کو بتا دی کہ سورہ احزاب کی شان نزول ایک نہیں ہے. ایک تو یہ ہے کہ متبنہ، یعنی جو کہ لے پالک بیٹے ہیں وہ تمہارے حقیقی بیٹے نہیں ہو سکتے، اس رسم کو ختم کر دو. اس رسم کو ختم کروانے کے لیے آپ جناب صلی اللہ علیہ وسلم کو مخصوص فرمایا اللہ نے. دوسرا، انسانی مساوات بہت بڑی چیز ہے. رنگ و نسل کی بنیاد پر، ذات پات کی بنیاد پر اللہ فیصلے نہیں فرماتے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میرے نزدیک تم میں وہ متقی ہے، یعنی وہ میرے نزدیک تم میں سب سے زیادہ عزت والا، ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، میرے نزدیک تم میں سب سے زیادہ عزت والا وہ ہے جو مجھ سے ڈر کر رہنے والا ہو، لوگوں کے ساتھ زیادتیاں نہ کرتا ہو، قرآن پڑھتا ہو، روزے رکھتا ہو، حسد نہ کرتا ہو، غیبتیں نہ کرتا ہو، حق حقوق کی حفاظت کرتا ہو. اگر بیٹے کے روپ میں ہے تو ماں باپ کی عزت کرتا ہو، اور اگر ماں باپ کے روپ میں، باپ کے روپ میں یا ماں کے روپ میں ہے تو بچوں کے ساتھ اچھا برتاؤ کرتا ہو، بہن بھائیوں کا خیال رکھتا ہو، اپنے پڑوسیوں کا خیال رکھتا ہو، تجارت میں لین دین صاف ستھرا کرتا ہو، جھوٹ نہ بولتا ہو، حسد نہ کرتا ہو. اللہ اکبر کبیرہ. ادخلوا فی السلم کافہ، دین میں پورے داخل ہو جاؤ. اچھا جی، یہاں پر ہے کہ اے ایمان والو، یا ایھا الذین آمنوا لا تدخلوا بیوت النبی الا ان یؤذن لکم الی طعام غیر ناظرین انہ ولکن اذا دعیتم فادخلوا فاذا طعمتم فانتشروا ولا مستأنسین لحدیث
ان ذالکم کان یؤذن نبیہ فیستحیی منکم واللہ لا یستحیی من الحق وَإِذَا سَأَلْتُمُوهُنَّ مَتَاعًا فَاسْأَلُوهُنَّ مِنْ وَرَاءِ حجاب۔ اے ایمان والوں، نبی کے گھروں میں بن بلائے مت جایا کرو مگر جس وقت تم کو کھانے کے لیے اجازت دی جائے، یعنی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بلائیں ایسے طور پہ کہ اس کی تیاری کے منتظر نہ رہو، وقت پر کھانا کھانے آؤ، پہلے سے جا کر نہ بیٹھ جاؤ، نبی کو تکلیف نہ دو، لیکن جب تم کو بلایا جائے کہ کھانا تیار ہے تب جایا کرو، پھر جب کھانا کھا چکے تو اٹھ کر چلے جایا کرو، باتوں میں جی لگا کر مت بیٹھا کرو۔ اس بات سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ناگواری ہوتی ہے، وہ تمہارا لحاظ کرتے ہیں، وہ تم سے مطلب اس وقت تمہارا لحاظ کرتے ہیں، اور وہ کہتے ہیں نا کچھ نہیں بولتے، لحاظ کرتے ہیں اور چپ رہتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ صاف صاف بات کہنے سے کسی کا لحاظ نہیں کرتا، لیکن اللہ تعالیٰ تو کسی سے نہیں ڈرتے، کسی کا لحاظ نہیں کرتے، صاف صاف بات کرتے ہیں۔ اور جب تم ان سے کوئی چیز مانگو، یعنی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر والوں سے، تو پردے کے باہر سے مانگا کرو، یہ بات۔ اچھا جی، بس یہیں تک الحمدللہ ہے آج کا، تو امید ہے کہ یہ بات سمجھ آ گئی ہوگی آپ سب کو۔ تو آگے فرمائے کہ اس بات سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ناگواری ہوتی ہے، گو آپ لحاظ فرماتے ہیں اور زبان سے یہ نہیں فرماتے کہ اٹھ کر چلے جاؤ، اور زبان سے یہ نہیں فرماتے اٹھ کر چل جاؤ، مگر یہ آپ کے اخلاق اور مروت کی بات ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ کو تو مسلمانوں کو کی اصلاح منظور ہے، مسلمانوں کی فلاح منظور ہے، مسلمانوں کی کامیابی منظور ہے، اس لیے صاف صاف حکم دے دیا کہ کھانا کھاؤ اس کے بعد اٹھ کر چلے جاؤ، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ٹائم ضائع نہ کرو۔ اس کے بعد ایک حکم ہوا کہ ازواج نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تم سے پردہ کیا کریں گی، یعنی یہ وہ آیات ہیں جس میں پردے کا حکم ہوا۔ پورے قرآن میں سب سے پہلے جو پردے کا حکم ہوا جنگ احزاب میں ہوا، اور اسی لیے اللہ تعالیٰ نے اس کو سورہ احزاب میں ڈالا کہ جب ایک عورت ایک لڑکی پردہ کرتی ہے تو پوری دنیا اس کی مخالفت کرتی ہے، اس کے اپنے اس کے لیے مصیبت کر دیتے ہیں۔ میری ایک بہت قریبی بچی نے پردہ کیا 14-15 سال کی عمر میں، بالغ ہونے کے بعد تو اس کے باپ نے اس کو تھپڑ مارا، میں آپ کو سچ کہہ رہی ہوں۔ تو اب کیا مطلب ہے؟ تو پھر اس کے بعد اچھا یہاں پر اب پردے کا حکم ہو گیا کہ دیکھو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں کی بڑی آن بان شان ہے، اور مومنین عورتوں کی بھی بڑی آن بان شان ہے کہ ازواج نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے تم سے پردہ کیا کریں گی، تو اب یعنی پردے کا حکم نازل ہو گیا۔ تو اب جب تم کوئی چیز ازواج نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے مانگو، اللہ کے نبی کی بیویوں سے، تو پردے کے باہر کھڑے ہو کر وہاں سے مانگ لیا کرو، اندر جا کر تاکی نہیں کیا کرو، یعنی بے ضرورت تو پردے کے پاس جانا اور بات کرنا بھی نہ چاہیے، یعنی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی گھروں میں آنا ہی نہیں چاہیے بے مقصد۔ اگر کوئی چیز چاہیے تو پردے میں مانگو، لیکن ضرورت میں کلام کر سکتے ہو، یعنی کوئی بات پوچھنی ہو کہ بھئی آپ جناب صلی اللہ علیہ وسلم کہاں ہیں تو کلام کر سکتے ہو، تو اور ازواج مطہرات کا سامنا نہیں ہونا چاہیے، پردے میں رہو۔ اس آیت کو آیت حجاب بھی کہا جاتا ہے۔ بخاری میں حضرت انس رضی اللہ عنہ کی روایت ہے کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ اس آیت نزول سے پہلے بار بار آپ جناب صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کر چکے تھے کہ یا رسول اللہ آپ کے ہاں سبھی قسم کے لوگ آتے ہیں، کاش آپ اپنی ازواج کو پردہ کرنے کا حکم دے دیتے۔ یہ عمر کی خواہش فرش پہ تھی اور رب نے اس کی خواہش کو عرش پر لکھ کر بھیج دیا۔ عمر نے خواہش کی، عمر رضی اللہ عنہ نے فرش پر، اور رب نے اس کو حکم دیا عرش پر۔ تو لیکن رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم اشارہ الہی کے منتظر رہے، آخرکار یہ حکم آ گیا کہ محرم مردوں کے علاوہ، جیسا کہ آگے کی آیت میں آ رہا ہے، کوئی مرد آپ جناب صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں نہ آئے، اور جس کو بھی ازواج مطہرات سے کام ہو وہ پردے کے پیچھے سے بات کرے۔ اس حکم کے بعد ازواج مطہرات کے گھروں میں دروازوں پر پردے لٹکا دیے گئے، اور چونکہ آپ جناب صلی اللہ علیہ وسلم کا گھر تمام مسلمانوں کے لیے نمونہ تھا، رول ماڈل تھے آپ، اس لیے تمام مسلمانوں کے گھروں پہ بھی پردے لٹک گئے۔ پھر آگے اس حجاب یعنی پردے کے حکم کی جو ہے وجہ بیان کی گئی۔ یہ بات ہمیشہ کے لیے جانبین کے دلوں کے پاک رہنے کا عمدہ ذریعہ ہے، یعنی نہ آپ کسی پر نظر پڑے گی، نہ لو ایٹ فرسٹ سائٹ ہوگا، جیسے کہتے ہیں نا یہ تو پہلی نظر تھی، پہلی نظر کوئی محبت ہے، تو بھائی نہ نظر پڑے گی، نہ تمہارے دلوں میں گندگی آئے گی،
تو اب غور کرنے کی بات ہے کہ یہ قانون الہی جو غیر مردوں کو عورتوں سے جو ہے روبرو بات کرنے سے روکتا ہے اور پردے کے پیچھے سے بات کرنے کا حکم دیتا ہے، تو اس کی مصلحت یہ بتائی جاتی ہے کہ دونوں طرف سے، عورت کی طرف سے بھی اور مرد کی طرف سے بھی، ان کے دلوں کے دل پاکیزہ رہیں۔ تو اس قانون الہی کے خلاف مغربی تہذیب کے دل دادا، یہ جو لوگ ہیں نا مغربی تہذیب کو ماننے والے، یہ اللہ اکبر، اب جو مخلوط ہوتا ہے نا شادیاں، عورت مرد ایک ساتھ، اللہ اکبر، اس قسم کی مجالس، برتھ ڈے پارٹی ہو رہی ہے تو عورتیں مرد ایک پارٹی میں، یہ لڑکیوں اور لڑکوں کی مخلوط کالجوں کی تعلیم، اور یہ دفاتر میں مردوں عورتوں کا بے تکلف میل جول، کیا اس سے دلوں کی پاکیزگی قائم رہ سکتی ہے؟ ہاشا وکلا، کبھی ایسا نہیں ہو سکتا، مگر کیا مجال جو قرآن و سنت سے کوئی نکیر کر سکے؟ یعنی اللہ اکبر، قرآن سنت کی بات سب سے بہترین ہے۔ اور پھر یہ رونا کہ ملک و قوم میں اغوا کا بازار گرم ہے، زنا کی کثرت ہے اور کثرت ہے، اور کیا کہتے ہیں، جرائم بڑھتے جا رہے ہیں، فسق و فجور پھیلتا جا رہا ہے، حماقت نہیں تو اور کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن و سنت کے مطابق عمل کرنا، اللہ تعالیٰ جو کہا اور جو سنا اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ حضرت مولانا مفتی محمد شفیع صاحب بیان کرتے ہیں کہ اس جگہ یہ بات قابل نظر ہے کہ پردے کے احکام جن عورتوں پر مردوں کو دیے گئے، ان میں عورتیں تو ازواج مطہرات رضی اللہ تعالیٰ عنہن ہیں، جن کے دلوں کو پاک صاف رکھنے کا حق تعالیٰ نے خود ذمہ لیا ہے۔ تو یعنی پردے کے احکام کس پر نازل کیے جا رہے ہیں، کن پر بتائے جا رہے ہیں؟ فی الحال نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں پہ اور صحابہ پہ۔ اب آپ مجھے بتائیں، ان سے زیادہ پاکیزہ دل کسی کے ہو سکتے ہیں؟ جب ان پر پردے کے احکام لاگو ہو رہے ہیں تو ہم جیسے لوگ جن کے دلوں میں ہر وقت خناس اور شیطان رہتا ہے، تو آپ بتائیے کہ ہمارے لیے پردہ کتنا ضروری ہے۔ یہ تو ان پاکیزہ ہستیوں کے لیے جن کے دل میں جن کی تربیت جن کے دلوں کو سنبھالنا اللہ نے اپنے ذمے لے لیا تھا، کہ کسی نبی کی، ہمارے نبی کی کسی بیوی کے دل میں کبھی کسی مرد کا وہ نہیں آتا تھا خیال۔ کیوں؟ کیونکہ اللہ تبارک تعالیٰ ان کے بیک پر مطلب ان کے اس پر موجود تھے، اللہ تبارک تعالیٰ دیکھ رہے تھے، اللہ تبارک تعالیٰ اس چیز کو سمجھ رہے تھے، اور کسی بھی ایک کی بھی یہ ہمت نہیں تھی، مطلب ساری کے ساری ازواج مطہرات کی تربیت اللہ تعالیٰ خود کر رہے تھے، اور جس کی تربیت وہ کہتے ہیں نا، فانوس بن کے جس کی حفاظت ہوا کرے، وہ شمع کیا بجھے جسے روشن خدا کرے۔ اگر جن کی تربیت اللہ تعالیٰ کر رہے ہیں ان سے کوئی گناہ کا سردرد ہونا جو ہے ناممکن ہے، لیکن اگر در پردہ بات دیکھیں تو یہ حکم ہمارے لیے نازل ہوا تھا۔ اگر ہم سمجھیں اس کو تو یہ حکم ہم سب عام عورتوں کے لیے نازل ہے۔ تو پردہ کس کے لیے ہے؟ پردہ نبی کی بیویوں کے، نبی کی بیٹیوں کے لیے، اور امت محمدیہ اور تمام امت محمدیہ سسٹم کی عورتوں کے لیے۔ تو تمام جو ہے مومنات کے لیے پردہ ہوا۔ کیا آپ مومنات میں سے ہیں؟ ہم نبی کی بیویوں میں سے نہیں ہیں الحمدللہ، کیونکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے جا چکے ہیں، ان کی بیویوں کا بہت بڑا رتبہ ہے، اور وہ ہماری مائیں ہیں، ٹھیک ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹیاں بھی نہیں ہیں اب دنیا میں، اب ساری کے ساری مومنات رہ گئیں۔ آپ اگر مومنات ہیں تو پردہ کرتی ہوں گی انشاءاللہ۔ تو بسم اللہ الرحمن الرحیم، کوئی بات بری لگے تو اس میں بالکل معذرت کے ساتھ معاف کر دیا کریں۔ تو کسی کو بھی ایک بات چپکانا یا بولنا نہیں مقصد ہوتا، نعوذ باللہ، بس بات کو آپ تک پہنچانے کا مقصد ہوتا ہے، بس اور کوئی بات نہیں ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تو اگر کوئی احکام الجنائز میت کے، اگر کوئی خودکشی کر لے تو اس کی بھی نماز جنازہ پڑھی جائے گی۔ یعنی اگر کوئی شخص خودکشی کر لے تو اس کی نماز جنازہ پڑھی جائے گی۔ لوگ کہتے ہیں نا بس یہ تو اب کافر ہو کے مر گیا، اس نے تو خودکشی کر لی، اس نے تو مایوس ہو گیا، لیکن آپ کو یہ جو کتاب ہے میرے ہاتھ میں، احکام الجنائز، حضرت مولانا نعیم الدین صاحب مد ظلم، یہ الحمدللہ استاد الحدیث جامعہ مدنیہ کریم پاک، اللہ تعالیٰ ان کو زندگی صحت تندرستی دے۔ تو یہ احکام الجنائز ان کی لکھی ہوئی ہے، اور بڑی زبردست مستند کتاب ہے۔ اس میں لکھا ہے کہ اگر کوئی خودکشی کر لے تو اس کی بھی نماز جنازہ پڑھی جائے گی، بچہ زندہ پیدا ہوتے ہی مر جائے تو اس کی بھی نماز جنازہ پڑھی جائے گی۔ اس میں تھوڑا سا اختلاف ہے کہ بچہ آواز نکال کر مرے، جو ہم نے بہت تھورولی پڑھا نا،
تو بچے جو بچہ آواز نکال کر مر جائے یعنی تو کہتے ہیں اس کی پھر سارا کچھ کرنا پڑتا ہے، کفن دفن سب کچھ. تو بہرحال یہاں پہ ہے کہ اگر بچہ زندہ پیدا ہوتے ہی مر جائے تو اس کی بھی نماز جنازہ پڑھی جائے گی. اگر کوئی شہید ہو جائے تو اس کی نماز جنازہ بھی پڑھی جائے گی. اگر کسی مسلمان کو بغیر نماز جنازہ پڑھے دفن کر دیا گیا تو میت کے پھولنے پھٹنے سے پہلے اس کی قبر پر نماز جنازہ پڑھی جائے گی. پھر سے سن لیجئے اس کو. اگر کوئی خودکشی کر لے تو اس کی بھی نماز جنازہ پڑھی جائے گی. بچہ زندہ پیدا ہوتے ہی مر جائے تو اس کی بھی نماز جنازہ پڑھی جائے گی. اگر کوئی شہید ہو جائے تو اس کی نماز جنازہ بھی پڑھی جائے گی. اگر کسی مسلمان کو بغیر نماز جنازہ پڑھے دفن کر دیا گیا تو میت کے پھولنے اور پھٹنے سے پہلے اس کی قبر پر نماز جنازہ پڑھی جائے. کیونکہ آپ کو پتہ نا میت جب سڑتی ہے تو پھر پھولتی ہے اور پھولتی ہے تو پھر پھٹ جاتی ہے، تو پھر اس کا کفن بھی خراب ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے نا. آگے بات ہے آخری کہ نماز جنازہ کے لیے میت کا سامنے ہونا ضروری ہے. اس لیے جمہور فقہا کے نزدیک غائبانہ نماز جنازہ جائز نہیں. اور اس پر بڑی لوگ تعویل کرتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حبشہ کے بادشاہ نجاشی کی نماز جنازہ پڑھائی تھی. نجاشی حبشہ میں تھے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ میں تھے. تو میری پیاری بہنوں، شاید ہمارے علم کی کمی ہے، ہم پڑھتے نہیں ہیں، ہم اعتراض کر دیتے ہیں. حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم جب کھڑے ہوئے تھے حبشہ کے بادشاہ نجاشی کی نماز جنازہ پڑھنے، اللہ پاک نے تمام پردوں کو بیچ میں سے ہٹا دیا تھا. آپ جناب صلی اللہ علیہ وسلم ایسے دیکھ رہے تھے کہ جیسے سامنے نجاشی کا جنازہ پڑا ہو. اور پھر آپ جناب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے غائبانہ نہیں بلکہ حاضرانہ، ٹھیک ہے نا، نماز جنازہ پڑھائی اور سامنے رکھا ہوا تھا جسد خاکی. کیونکہ یہ رتبہ کیوں ملا حبشہ کے بادشاہ نجاشی کو؟ یہ تھے تو عیسائی، ٹھیک ہے، لیکن اسلام کی پہلی ہجرت ان کے یہاں ہوئی تھی. حضرت جعفر حضرت علی رضی اللہ عنہ کے بھائی تھے، اور وہ اپنے ساتھ جو ہے ایک گروپ کو لے کے گئے تھے. کوئی 17 18 یا 22 لوگوں کی جماعت تھی جو پہلی اسلام کی ہجرت تھی. پھر اگلی جو ہجرت ہوئی وہ بھی حبشہ کی طرف ہوئی. اس میں کوئی 100 کے قریب 100 کے قریب تھے بندے. تو یہ مطلب اس میں تھوڑا تھوڑا فرق ہے رہا ہے، اس لیے میں نے آپ کو ایسی کہتے ہیں نا اباؤٹ تقریباً کے حساب سے بتا دیا. تو دوسری بھی ہجرت جو ہوئی وہ بھی حبشہ کی طرف ہوئی، لیکن حبشہ کے بادشاہ نجاشی نے مسلمانوں کو بڑا وارملی، بڑا خوش آمدید کہا. حتیٰ کہ یہ میں بتاؤں گی انشاءاللہ تعالیٰ کہ ابو سفیان پیچھے پیچھے گئے تھے، تب وہ کافر تھے اور انہوں نے چاہا تھا کہ حضرت نجاشی کو، بادشاہ کو ان کے خلاف کر دوں اور تاکہ یہاں سے مسلمانوں کو نکلواؤں. اس کے لیے بڑی تدبیر کر کے گئے تھے، لیکن اللہ پاک نے بہت خوبصورت طریقے سے آپ حضرت جعفر کی مدد فرمائی، اور حضرت جعفر رضی اللہ تعالی عنہ سے آپ حضرت جعفر پریشان دیکھ کر کہ پیچھے پیچھے ابو سفیان بھی آ گئے، لیکن اللہ تعالیٰ کے حکم سے بھروسہ رکھا. اور پھر الحمدللہ رب العالمین ایک بہت ہی خوبصورت بات ہوئی، اور وہ یہ کہ الحمدللہ رب العالمین کہ عرب کے اس کے نجاشی نے جو ہے جب حضرت جعفر کی بات سنی تو الحمدللہ وہ رو پڑے اور کہنے لگے کہ کیونکہ انہوں نے کہا تھا نا کہ یہ آپ کے نبی کو کے لیے ایسی بات کرتے ہیں. تو انہوں نے جب پوچھا نا تم ہمارے لیے نبی کے لیے کیا بات کرتے ہو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے لیے، تو آپ نے بہت خوبصورت آیات پڑھی کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام بغیر باپ کے ہیں، اور اس طرح اللہ تعالیٰ نے ان کو جو ہے بیبی کاٹ میں، پنگوڑے میں، گہوارے میں ہی بولنے کا شرف دیا. قال انی عبداللہ، انہوں نے کہا میں اللہ کا بندہ ہوں، اللہ کے حکم سے مردوں کو زندہ کروں گا، کوڑی کے مریض کو شفا، یعنی یہ ساری آیات قرآنی پڑھی. تو حضرت نجاشی رو پڑے اور کہنے لگے خدا کی قسم یہ بھی اسی نور سے بنے ہوئے ہیں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، جس نور سے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم بنے ہیں. حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم بھی اسی نور سے بنے ہوئے ہیں جس نور سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام. تو یہاں تک آپ کو سمجھ آ گیا ہوگا. رشتہ جو نہ قائم ہو محمد سے وفا کا، رشتہ جو نہ قائم ہو محمد سے وفا کا، پھر جینا بھی برباد ہے، پھر جینا بھی برباد ہے، مرنا بھی عقارت. تھکی ہے فکر رساں، تھکی ہے فکر رساں، مدح ابھی باقی ہے، تھکی ہے فکر رساں، مدح ابھی باقی ہے.
वर्क तमाम हुआ मदहा अभी बाकी है, तमाम उम्र लिखा मदहा अभी बाकी है, कलम हुआ आब लापा मदहा अभी बाकी है। तो हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का क्या रुतबा है, कैफियत अश्क भरी दिल पे मेरे तारी हो, कैफियत अश्क भरी दिल पे मेरे तारी हो, और फिर इसमें मोहम्मद का सुखन जारी हो। कैसे मुमकिन है कि आंखें हो तेरे रोजे पर और होंठों पे जबाने और होंठों पे जमाने की तरफदारी हो, मैं तेरे नाम के एक एक हर्फ पे कुर्बान करूं, मेरे हाथों में ये दुनिया भी अगर सारी हो। अल्लाह तबारक ताला हम सबको नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत करने की तौफीक अता फरमाए और सहाबा जैसा हक निभाने की तौफीक अता फरमाए। मोहम्मद ना होते तो कुछ भी ना होता। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मोहम्मद ना होते तो कुछ भी ना होता, न कलियां ये खिलती न गुल मुस्कुराते, जमी आसमां चांद तारे ना होते, ये दुनिया के रंगी नजारे ना होते, तो फैले मोहम्मद ये दुनिया बनी है, उन्हीं के कदम से ये धरती सजी है, निशान तक भी दुनिया का बाकी ना होता, मोहम्मद ना होते तो कुछ भी ना होता। अल्लाह अकबर कबीरा। अल्लाह तबारक ताला हम सबको नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत अता फरमाए। कल मैंने आपको बताया था कि क्या बताया था, हाँ मैं नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का बता रही थी कि मैंने आपको बताया था नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खत्म नबूवत के बारे में। तो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खत्म नबूवत के बारे में मैंने आपको बताया कि खत्म नबूवत, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खत्म नबूवत, कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अब दुनिया से तशरीफ ले जा चुके हैं। अब नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद दुनिया में कोई नबी नहीं आएगा। मेरी प्यारी बहनों, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक नहीं 210 अहादीस बयान की, जिनमें से एक खूबसूरत हदीस ये भी थी कि मेरी मेरी मिसाल उस खूबसूरत इमारत की तरह है। मेरी 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 मिसाल उस खूबसूरत इमारत की तरह है। यानी मैं आपको मफहूम हदीस बता रही हूँ कि जिस जिस जो बहुत खूबसूरत है, बहुत ही खूबसूरत बनी है, और उसमें जब उसको देखने लगो तो देखते देखते एक जगह, एक कोने में एक ईंट की जगह खाली है, वहां पे कोई भी नहीं है। तो देखने वाला पूछे, ये अल्लाह के नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस मुबारक का मफहूम बता रही हूँ मैं आपको। देखने वाला पूछे कि देखने वाला पूछे कि ये तो बताओ कि ये जगह क्यों खाली रखी है, यानी ये तो बताओ कि ये जगह क्यों खाली है। तो मैं फिर बताऊं, यानी मैं बताता हूँ कि यानी अल्लाह ताला के नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ये जो ईंट है ये मैं खुद हूँ। यानी नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तमाम, यूं समझे कि अंबिया अलैहि सलाम से एक महफिल सजी हुई है, उसमें उसमें एक जगह खला है, उसमें जो खला है वो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का खला है। तो उम्मीद है कि आपको पता चल गया होगा मेरी बात। और नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद फरमाते हैं, अना खातमुन नबीय्यीन ला नबी आबादी लौ काना नबी आबादी लकाना उमर। मैं आखिरी नबी हूँ, मेरे बाद कोई नबी नहीं आएगा, मेरे बाद अगर कोई नबी आता तो उमर उमर लेकिन उमर फारूक कभी नबी नहीं बने। वो खलीफतुर रसूल थे, वो सहाबी रसूल थे, वो मुराद नबी थे, वो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, वो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दामाद थे, वो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दोस्त है, रफीक आला थे, वो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथी अब उनकी कब्र में उनके साथ सोए में हैं। लेकिन कहीं भी नबी पाक उमर फारूक का ये जिक्र नहीं हुआ कि वो नबी हैं। तो जब नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है दुनिया से चले गए, अब कोई नबी दुनिया में नहीं आएगा। लेकिन 1800 मैंने आपको बताया ना खत्म नबूवत पे, देखिए अगर हम खुदा ना खास्ता किसी भी मेरे तेरे को नबी मान लेते हैं ना, या कायनात के किसी भी बंदे को, अच्छे से अच्छे अच्छे बंदे को, अच्छे से अच्छे बंदे को भी नबी मान लेते हैं, तो नबी की मिसाल तो कोई हो ही नहीं सकता। आज तक वो माए बांझ हो गई, आज तक वो माए बांझ हैं जो नबी जैसा कोई बच्चा पैदा कर सके। सीरत का सिलसिला है, इंशाल्लाह बयान करूंगी, अल्लाह ने चाहा कल अगर जिंदगी रही
تو میں بتانا کیا چاہ رہی تھی کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو ہیں وہ ہمارے آخری نبی ہیں، ان کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا۔ تو 1878 میں 1878 میں انگریزوں نے یہ محسوس کر لیا کہ برِ صغیر پاک و ہند میں بڑے ترقی کے چانسز ہیں اور یہاں پر ہم حکمرانی کر سکتے ہیں، لیکن انہیں ڈر کس کا تھا؟ صرف اور صرف مسلمانوں کا، کہ مسلمان اپنے نبی کے دیوانے اور مستانے ہیں، اور ان کا نبی ان کو کہتا ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہتے ہیں کہ آپ حی علی الجہاد، جہاد کرو، الجہاد ماضی الی یوم القیامہ، جہاد تو قیامت تک جاری رہے گا۔ تو ان کے نبی نے تو یہ کہا، تو چنانچہ کوئی ایک ایسا نبی ہونا چاہیے جو ان کے نبی سے ان کی نظر ہٹا دے۔ کیا ہمارے نبی سے ہماری نظر ہٹی؟ کیا ہمارے پایا استقلال میں کبھی ڈگمگائے؟ کیا خم آیا ہمارے پایا استقلال میں؟ نہیں۔ ارے میں تو میں ہوں، تم تو تم ہو۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے آپ کا ذکر بلند کر دیا۔ آج بھی یقین کریں، برا نہ مانے تو کہوں کہ لوگ اللہ سے تو محبت کرتے ہیں، لیکن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت اتنی زیادہ کرتے ہیں کہ مثال نہیں۔ مثال ایک بات سے کر کے میں پھر اسی اس پہ آتی ہوں، مختصر کر کے۔ یہودیوں میں یہ بڑا کنسپٹ تھا اور ابھی بھی ہے کہ وہ مسلمانوں کے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے نفرت کرتے ہیں اور مسلمانوں سے بھی نفرت کرتے ہیں، اور آپ کو پتہ چل گیا ہے، آپ دیکھ رہے ہیں بیت المقدس میں کہہ سکتی ہوں کہ دنیا میں جہاں بھی مسلمانوں پہ ظلم ہو رہا ہے وہاں کہیں نہ کہیں سے یہودیوں کا ہاتھ ہے۔ میرے پاس وقت ہوا تو انشاءاللہ بتاؤں گی کہ یہودی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کیوں اتنی نفرت کرتے ہیں۔ اچھا، اب بات اسی بات پر آتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذکر کو اللہ نے ورفعنا لک ذکرک، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر اللہ تعالیٰ نے قیامت کی صبح تک بلند کر دیا۔ ٹھیک ہے، تو یہاں پر ایک بات ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں اللہ تبارک تعالیٰ کے حکم سے روز بروز ان کے ماننے والوں میں الحمدللہ اضافہ ہو رہا ہے، اللہ کا شکر ہے۔ اور جو بھی میں کل جو ہے وہ سن رہی تھی، غالباً تقی عثمانی صاحب کا واقعہ سن رہی تھی، اس میں ایک شاعر تھے، غالباً جگر مراد آبادی تھے، یا مطلب ایک شاعر تھے، ذہن میں نام نہیں آ رہا ابھی میرا ان کا، تو وہ شاعر جو تھے نا وہ شراب پیتے رہتے تھے۔ تو کہتے ہیں کہ ایک دفعہ شراب پی رہے تھے سارے کے سارے دوست، تو بہت سے دور دور سے بھی آئے ہوئے تھے، اس میں ملحد بھی شامل تھے۔ ملحد اور مرتد کون؟ جو کسی کو مانتے ہیں، ملحد وہ ہوتے ہیں جو کسی کو اللہ مانتے ہی نہیں ہے، یعنی وہ کسی کو یہ سمجھتے ہی نہیں کہ کائنات کا کوئی خالق مالک ہے۔ اچھا، وہ ملحد بھی تھا، تو اس نے یوں پوچھا، وہ شراب پی رہے تھے، تو شراب پیتے پیتے ان سے پوچھا کہ اچھا تم یہ بتاؤ کہ تم اندرا گاندھی اس کو مانتے ہو، کیا کہتے ہیں، گاندھی کو صاحب کو مانتے ہو؟ اس نے گاندھی صاحب کو انہوں نے کوئی گالی والی دی اور برا بلا کہا، اس طرح اس نے کہا ہٹلر کو جانتے ہو؟ تو انہوں نے پھر اسے برا بلا کہا اور وہ کی، اور شراب پیے جا رہے ہیں اور ان پر نشہ بھی طاری ہونا شروع ہو گیا۔ اور یہ اس طرح اس نے پوچھا کہ یہ سیاسی لیڈر کو جانتے ہو تم؟ اچھا فلاں کو جانتے ہو، فلاں کو جانتے ہو؟ اس طرح کرتے 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 ایک دم سے اس ملحد نے پوچھا کہ کیا تم نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی جانتے ہو؟ وہ جو شراب کے نشے میں چور ہونے لگ گئے تھے، جن پر نشہ اثر کر رہا تھا، انہوں نے وہ شراب کا گلاس اٹھا کر اس کے منہ پہ مارا اور کہا او بدبخت، یہی تو ایک سہارا ہے مجھ نکمے کا، تو آج اس کو بھی چھیننے آیا مجھ سے؟ یہی تو میرا ایک سہارا ہے قیامت کے دن کا، یہی تو محبت ہے، تو چاہ رہا کہ میں اس پر بھی کچھ بکواس کروں؟ اور یہ کہہ کر وہ زور سے اس کے منہ پر گلاس مارا، دفع ہو جا، میرے محمد صلی اللہ علیہ وسلم پہ میری جان قربان، میرا سب کچھ قربان۔ دیکھیں، ایک شرابی مسلمان کلمہ گو، لیکن محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے کس قدر محبت کرنے والا۔
اللہ اکبر کبیرہ. ہمارے دلوں میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کو اللہ ایسے لگائے کہ چنگاری لگا دے اللہ ہمارے دلوں کو. کہ وہ کہتے ہیں نا کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں, یہ جہاں چیز ہے کیا لوح قلم تیرے ہیں. تو میری پیاری بہنوں, اللہ تعالیٰ کے حکم سے پھر وہیں آتی ہوں. 1878 میں انگریزوں نے سوچا کہ بر صغیر پاک و ہند میں ہمارا بڑا اسکوپ ہے, فیوچر اسکوپ ہے, بس یہاں پہ ہمیں خطرہ ہے تو مسلمانوں سے ہے. بڑی سوچ بچار کے بعد انہوں نے ایک جھوٹا نبی تیار کرنے کے لیے, جو اپنی لچھے دار باتوں میں, جو اپنی مکاری میں, جو اپنے فریب میں, جو دجل میں ماہر ہو, 4 لوگوں کا انتخاب کیا. 4, اس کو کہتے ہیں WW ہنٹر رپورٹ, جو آج بھی ہندوستان کے ایک لائبریری میں پڑی ہے. WW ہنٹر رپورٹ لکھ کر دیکھیں, شاید آپ کو اس پہ نیٹ پہ مل جائے گی انشاءاللہ. اب اس میں 4 لوگوں کا انتخاب ہوا کہ ان کو بنا لو جھوٹا نبی, نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جگہ. نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ. اس میں مرزا قادیانی کا انتخاب اس لیے ہوا کہ اس کا پورا خاندان انگریزوں کا شروع سے وفادار ہے اور مسلمانوں کے خلاف انگریزوں کی مدد کرتا رہا. چنانچہ پاس کس کو کیا اس مقصد کے لیے؟ دیکھا کہ سب سے زیادہ مکار ان 4 میں دجل کرنے والا, فریبی, جھوٹ بولنے والا, جھوٹ بھی ایسے بولنے والا سچ کی طرز پہ, انہوں نے انتخاب کر لیا مرزا قادیانی کا. اور پھر مرزا قادیانی نے کیا کیا؟ مرزا قادیانی نے انہوں نے کہا کہ تم یہاں پر کیا کرتے ہو, یہاں پر سیالکوٹ کی ضلع کچہری میں کیا کر رہے حوالدار کی حیثیت سے, تم جاؤ, ہم تمہیں پاکٹ منی, تمہاری جو ہے منی آرڈر آئے گا تمہارے, تم کمانے کی فکر سے بالکل بے بہرا ہو جاؤ, تمہیں کمانے کی ضرورت نہیں, ہم تمہیں پیسے بھیجیں گے, جاؤ تم نبی بننے کی تیاری کرو. 1878 سے 1878 بڑی محنت کی مرزا نے. کس بات پہ؟ کاش کہ مرزا کی محنت کا رخ اللہ تعالیٰ کی وحدانیت پہ اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت پہ ہوتا تو اللہ کی قسم آج مرزا کی محبت کی مثالیں دی جاتی. اس نے کیا کیا؟ 22 سال محنت کی. کس بات پر؟ اس بات پر کہ جھوٹا نبی بننے کے لیے. اور لوگوں کو بہت پہلے اس نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت تعریفیں کی, اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا بڑا دم بھرا, لوگ سمجھے گے کہ نبی کا صلی اللہ علیہ وسلم کا دیوانہ مستانہ ہے. لوگ اس کی بات کو سننے لگے, اور جب دیکھا اس نے کہ میرے فالوورز بہت زیادہ ہو گئے ہیں, تو آہستہ آہستہ یہ کہنے لگا کہ مجھے بھی بہت سے جو میرے پاس بھی وحی آتی ہے, اور مجھے بھی بہت سے الہامات ہوتے ہیں, اور مجھے یہ بھی الہامات ہوا ہے کہ تم ہی اب نبی ہو. ٹھیک ہے, یعنی تم ثانی محمد ہو. ایک محمد کون تھے؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم. کون تھے؟ عرب کی سرزمین پہ پیدا ہوئے. کون تھے؟ عبداللہ اور حضرت عبداللہ اور آمنہ بی بی کی اولاد میں سے. اور ایک محمد کہاں ہے؟ ایک محمد انڈیا کے ہندوستان کے ایک شہر قادیان میں پیدا ہوا, جو کہ چراغ بی بی اور غلام مرتضیٰ کی اولاد میں سے ہے. اور اب جس نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھنا ہے, جس نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار کرنا ہے, وہ مجھے دیکھ لے. کہتا ہے میں ذلی نبی ہوں, میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا سایہ ہوں. آپ کو پتہ نا, جس چیز کا سایہ پڑتا ہے اس چیز ہی کا سایہ ہوتا ہے نا, وہ یعنی پتہ چل جاتا ہے یہ بچے کا سایہ ہے, یہ بڑے کا سایہ ہے. سایہ مثل اصل ہوتا ہے. کہتا ہے کہ میں ذلی نبی ہوں, میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا سایہ ہوں. آگے کہتا ہے میں بروزی نبی ہوں, نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اور مجھے اللہ تعالیٰ نے گلے لگوایا, اتنا زور سے گلے لگوایا, اتنا زور سے گلے کہ نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مجھ میں سما گئی اور آ گئی. اب جس نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھنا ہے وہ مجھے دیکھ لے. لعنتی بندہ, ملعون مردہ. اللہ اکبر. ذرا اس کی شکل کسی وقت دیکھیں تو صحیح کہ اللہ تعالیٰ کی کیسی لعنت ہے. اچھا جی, کیا ہوا؟ اللہ کا شکر, الحمدللہ رب العالمین. ہمارے علماء دین کو اس بات کا احساس ہوا, انہوں نے اس کا پیچھا کیا, اور اس میں اتنی جانیں ضائع ہوئی ہیں کہ آپ کو, کیونکہ یہ انگریزوں کا خود کاشتہ پودا ہے. انگریز اس کی آج بھی اس پودے کی آبیاری کر رہے ہیں, اس کی دیکھ بھال کر رہے ہیں. جو بھی پرائم منسٹر یا بنتا ہے اس کو پہلے یہ آرڈر دیا جاتا ہے کہ تم لوگوں نے قادیانیوں کے ساتھ کوئی الٹا سیدھا معاملہ نہیں کرتا. یہ تو ہم صدر بھٹو کے صدقے جائیں. میں نے ایک چھوٹی سی ویڈیو کل بھیجی تھی, میں نے کہا تھا ذرا سنیے گا, کہ صدر بھٹو کے صدقے جائیں
کہ جب اللہ تبارک تعالیٰ کے حکم سے صدر بھٹو کے پاس یہ معاملہ لے کر مفتی محمود صاحب جو کہ مولانا فضل الرحمان صاحب کے والد محترم ہیں اور آغا شورش کاشمیری یہ جاتے رہے، مفتی محمود صاحب نے 2 مہینے کتابوں کے بورے اٹھا اٹھا کر جا کر بھٹو کو یقین دلایا، اور پھر یہ بات بھی کہی کہ بھٹو صاحب یہ کہتا ہے کہ جو شخص مرزا قادیانی کو نبی نہ مانے وہ جنگل کا خنزیر ہے اور اس کی عورتیں، اس کی بیویاں کتیاں ہیں۔ تو کیا مفتی محمود صاحب نے فرمایا کہ آپ بتائیے کہ آپ کیا ہیں؟ بھٹو صاحب سے سوال کیا تو بھٹو صاحب سے کہا کہ اس کے قول کے مطابق اگر آپ اس کو نہیں مانتے تو کیا ہے؟ جنگل کے خنزیر، اور آپ کی بیوی نعوذ باللہ کتیا۔ تو جب یہ بات بھٹو صاحب نے سنی تو اتنا سخت حیران ہوئے، اور پھر انہوں نے دیکھا کہ یہ دیکھیں یہ اس نے اپنی کتاب میں خود لکھ کر مرا۔ اللہ کی شان کہ یہ 22 سال تک اب اتنا کچھ لکھ کے مرا ہے جو آج اس کے چاہنے والوں نے روحانی خزائن کے نام سے چھاپ دیا۔ تو جس کی 23 جلدیں ہیں، اور اس کو روحانی خزائن کے نام سے اس نے اللہ پاک نے اس سے خود لکھوایا۔ اس کے کتابچے اور کتابیں اور کتابچے روحانی خزائن کے نام سے آج آپ نیٹ پہ دیکھ لیں، مل جائیں گے، جس میں اس نے ہمارے کس کو چھوڑا ہے، ہر نبی کی، اس نے کتنے نبیوں کی توہین کی، اماں بی بی مریم کی توہین کی، ہمارے حضرت ہمارے لیے کیا ہیں؟ آپ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو کیا مانیں گے؟ اگر حضرت عیسیٰ علیہ السلام آپ کے سامنے آ کے کھڑے ہو جائیں تو آپ کیا کریں گے؟ یقیناً آپ ان کو نبی اور رسول مانیں گے، کیونکہ رسول اس کو کہتے ہیں جن کو کتاب ملے، اور نبی اس کو کہتے ہیں جن کو کتاب نہ ملے۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ آپ رسول مانیں گے، آپ رسول، حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہمارے رسول ہیں، اور اللہ کی قسم جیسی دل میں ہمارے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ہے، باقی تمام نبیوں کی محبت بھی اتنی ہی ہے، اما ہم سب کے پیروں کی جوتیوں کے برابر بھی نہیں ہے، ہر نبی ہم سے اونچا ہے، ہر نبی ہم سے زیادہ شان والا ہے۔ تو امید ہے کہ بات سمجھ گئے ہوں گے، کل پھر اسی ختم نبوت کے موضوع کو لے کے چلوں گی تاکہ نئے آنے والوں کو پتہ چل جائے کہ یہ قادیانی کتنا بڑا دجل ہے، اور قادیانی، اور جب اے مسلمان جب تو کسی قادیانی سے ملتا ہے، اس سے لین دین کرتا ہے، اس سے بات چیت کرتا ہے، تو گنبد خضرا میں دل محمد دکھتا ہے۔ خدا کے لیے اپنے اخلاق کا مظاہرہ کرنا ہے، اپنے بیوی بچوں کے ساتھ، اپنے رشتہ داروں کے ساتھ اخلاق کا مظاہرہ کریں، آپ کو کوئی کچھ نہیں کہے گا اگر آپ کسی قادیانی کے ساتھ برا سلوک کریں۔ اللہ کی قسم مجھے کوئی ایک صحابی دکھا دے 1,24,000 میں سے جس نے ابو جہل کے ساتھ بزنس کیا ہو، ابو لہب کے ساتھ بزنس کیا ہو، اخنس بن شریک کے ساتھ بزنس کیا ہو، عاص بن وائل کے ساتھ بزنس کیا ہو، ولید بن مغیرہ مخرومی کے ساتھ بزنس کیا ہو، اللہ امیہ بن خلف کے ساتھ بزنس کیا ہو، عبداللہ ابن ابی کے ساتھ بزنس کیا ہو، مجھے بتائیں کوئی ایک بھی دکھا دیں، میں مان جاؤں گی کہ آپ لوگ کہیں کہ ہاں بھائی نہیں، یہ دیکھیں آپ باجی جھوٹ بول رہی ہیں۔ اللہ تعالی ہمیں حق بات سننے کی اور کہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہم یہ اس پر اتنا بولو کہ آپ لوگ سوتے میں بھی اگر آپ سے کوئی سوال کیا جائے تو آپ اس کا جواب دیں۔ اچھا جی ہاں، اب ایک اور بات ہے، ٹائم تو بہت کم، باجی بڑی جلدی جاگ رہی ہیں آپ۔ اچھا جی، اب یہ ہے کہ ماہ
اب آواز آ رہی ہے سب کو؟ امید ہے کہ آواز آ رہی ہوگی. سوری جی سوری. تو اب میں ایسا کروں گی کہ اب اس وقت دعا کرا دیتے ہیں, کل اسی چیپٹر کو لے کے دوبارہ چلتے ہیں, کیونکہ دعا کا بھی ٹائم بالکل نکل جائے گا. صرف میرے پاس 8-9 منٹ ہیں, تو کل ذرا پلیز کچھ 10 منٹ پہلے بتا دیں تو میں اس طرح انشاءاللہ تعالی. بہرحال جن کی 100% حاضری ہے ان کو 200 دفعہ کلمہ شریف ہماری مینجمنٹ کی طرف سے, اور جن میں چھوٹے چھوٹے معصوم سے بچوں نے بھی یہ کلمہ پڑھا ہے, اور امید ہے کہ یہ کلمہ آپ کے دلوں کو ایمان کے نور سے منور کرے گا اور آپ کے لیے مغفرت کا باعث بنے گا. اور 100 دفعہ آپ سب کو میری طرف سے درود شریف کی جو ہے ایک تسبیح. تو اللہ پاک قبول اور منظور فرمائے, اور آپ لوگ باقی لوگ بھی اپنی حاضری کو 100% حاضری بنائیے. اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین. اللہ اکبر کبیرہ والحمد للہ اللہ اکبر کبیرہ والحمد للہ کثیرہ سبحان اللہ بکرۃ واسیلہ. اے میرے پیارے اللہ, ہماری بہنیں 2-3 بہنیں بہت پریشان ہیں, اللہ ان کی پریشانی کو دور فرمائیے, اللہ ان کی پریشانی کو دور فرمائیے یا اللہ. سحر کو, عائشہ کو, فریال کو, اب اللہ تبارک تعالیٰ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے طفیل میں ان کی تمام پریشانیوں کو دور فرمائیے, ان کی دنیا کو بھی جنت بنائیے, ان کی آخرت کو بھی وسیع جنت بنائیے. اللہ پاک, ہم نے کبھی بھی آپ اس محفل میں دعا کی ہے اور ایسا نہیں ہوا کہ قبول نہ ہوئی ہو. اللہ پاک, ہمیں یقین ہے کہ اس محفل میں کوئی تیرا بندہ ضرور ہے. امید ہے کہ وہ آپ سب میں سے جو بھی ہے اللہ تعالیٰ اس کے طفیل ہماری تمام دعاؤں کو قبول فرمائیں گے, منظور فرمائیں گے. یا اللہ, عائشہ, سونیا, رقیہ باجی, ڈاکٹر رانا, میلیا, محسن, ماریا, انس, سنبل کو نیک نرینہ اولاد عطا فرمائیے. یا اللہ, میری بیٹی کا کریم امتحان ہونے والا ہے, ڈاکٹر ہمنا, ڈاکٹر رومیر, فاطمہ اور عبداللہ اور عیشا کو, احمد کو, یا اللہ یہ جن کے بھی بچے ہیں ان سب کو اللہ تبارک تعالیٰ دنیا اور آخرت کے ہر امتحان میں 100% نمبروں سے کامیابی عطا فرمائیے. یا اللہ پاک جی, جتنے لوگ بیٹھے ہیں ان سب کو, ان کے گھر والوں کو, ان کے اہل خانہ کو, ان کے زوج کو, ان کی اولاد کو, ان کے ملنے والوں کو, سب کو دنیا اور آخرت کے ہر امتحان میں 100% نمبروں سے کامیابی عطا فرمائیے. یا اللہ, احمد, نعمان, نواز صاحب, محمد عمر کو, یا اللہ تجھے تیرے نبی کا واسطہ بہت کریم روزی عطا فرما, بہت پیاری روزی عطا فرما. اللہ, بہت کم محنت میں بہترین حلال روزی عطا فرما. یا اللہ, علی اعظم شہناز علی عاشق کو اپنا گھر عطا فرما. یا اللہ, ہمارے مفتی ضیاء الدین صاحب کو بھی اپنا گھر عطا فرما. یا اللہ پاک, یہ میرے بہت شفیق استاد ہیں, اور اللہ پاک ان پر رحم فرما, کرم فرما. یا اللہ پاک, جو سب پوری کے پوری مینجمنٹ میں سے جو بیمار ہے یا جس کا کوئی گھر میں بیمار ہے, سب کو صحت کاملہ عاجلہ مستمرہ عطا فرما. یا اللہ, تمام کے تمام علماء حق, علماء دین, علماء پاکستان, علماء ہند, سب کو یا اللہ پاک, مفتی حسن صاحب کو, مفتی تقی عثمانی صاحب کو, مولانا فضل الرحیم صاحب کو, اللہ حضرت جی کو, اور تمام علماء اسلام کو, میرے تمام اساتذہ اکرام جنہوں نے مجھے پڑھایا, کسی نے تفسیر, کسی نے علم الصرف, علم النحو, یا اللہ کسی نے میرے قاعدے کو درست کرایا, نورانی قاعدے کو. اللہ تعالیٰ میرے تمام معلم جتنے بھی ہیں ان سب کو اپنے حفاظت خاص میں رکھیے, ہدایت, زندگی, صحت, تندرستی عطا فرمائیے. حضرت جی عمیر, ندیم بھائی, نازیہ, اندلیب, طلحہ اور اشفاق صاحب, عبداللہ, علی, حسین, شازیہ, عیشہ, معظم, نازیہ, جہانگیرہ, حمید, حسن, مومنہ, عائشہ, جنید, حمزہ, سنبل, عنایت اور عادل کو اللہ تعالیٰ صحت کاملہ عاجلہ مستمرہ عطا فرمائیے. یا اللہ, نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے طفیل میں, یا اللہ امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری بیٹیوں اور بیٹوں کے لیے جو ہماری بچیاں نکاح کے قابل ہو گئی ہیں, اللہ پاک تجھے تیرے نبی کا واسطہ جو سامنے یا اللہ بیٹھی ہیں بہنیں, ان کی بچیوں کے لیے جو نکاح کے قابل ہیں, حفصہ, فاطمہ, جویریہ, ام حبیبہ, سدرہ, سبحانہ, آگے حفصہ, سجاد, بینی, شفیفہ, مانور, بنات سرور, بنات فخر, بنات عبد المتین, سعدیہ, نظام, مہتاب, ندا, مصباح, آمنہ, امبر, صدف, ختیجہ, شائستہ, نمرہ اور زینب کی اللہ تبارک تعالیٰ, اور منتہا ان کی
جو ہے بچیوں کی شادی بہترین اور اچھی جگہ پہ جلد فرما دیجئے یا اللہ، دین کے دائی رشتے عطا فرمائیے یا اللہ، بہترین مقدر کھولیے یا اللہ، ماں باپ کی زندگی میں ان بچیوں کو اپنے گھروں میں بسا دیجئے، جن ہماری بچیوں کی شادی ہو چکی ان کو اپنے گھر کا سکون اطمینان عطا فرمائیے، ان کو اپنے گھر کی بہاریں دکھائیے، ہم سب کے گناہوں کو معاف فرمائیے، ہمارا بڑھاپا ہماری جوانی سے اعلیٰ ہو، ہمارے آخری یا اللہ ہماری آخری آرام گاہ ہمارے گھروں سے زیادہ پر رونق اور بستی ہو یا اللہ، یا اللہ ہمارا آنے والا کل ہمارے آج سے بہت زیادہ بہترین ہو۔ اللہ تبارک تعالیٰ، جو لوگ کہتے ہیں کہ بڑھاپے میں عقل چلی جاتی ہے، جسمانی قوت کم ہو جاتی ہے، دانت جھڑ جاتے ہیں، ہڈیاں کھر جاتی ہیں، مولا کریم یہ تو دنیا کی باتیں ہیں جو دیکھتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ اپنے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے طفیل میں بڑھاپے میں بھی یا اللہ اپنے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے طفیل میں پور کی جوڑ کی ہدایت اور زندگی صحت تندرستی عطا فرمائیے یا اللہ، چلتے پھرتے دین کا کام کرتے ہوئے تیرے تمام لوگوں کو سکون عطا فرمانے میں ہمیں استعمال فرمائیے، ہم سب کے گناہوں کو معاف فرمائیے، ہم سب کی خطاؤں کو درگزر فرمائیے، پاکستان کو اسلام کا قلعہ بنائیے، پاکستان پہ رحم فرمائیے، پاکستان پہ کرم فرمائیے، پاکستان کو قرضوں سے نجات دلائیے، پاکستان کو بے حیائی مہنگائی سے نجات دلائیے، پاکستان کو ہر قسم کے دشمنوں سے نجات دیجئے میرے مولا، تجھے تیرے نبی کا واسطہ یا اللہ، پاکستان کو اپنے خصوصی نگاہ کرم میں رکھیے یا اللہ، جہاں مسلمان ہیں، بوسنیا میں، چیچنیا میں، صومالیہ میں، برما میں، شام میں، سیریا میں، عراق میں، افغانستان میں، کشمیر میں، فلسطین میں یا اللہ پاک، تمام مسلمانوں کو، مشرقی ترکستان، انڈیا اور چائنا کے، اور اللہ پاک سارے مسلمانوں کو جہاں بھی ہمارے مسلمان ہیں ان کو اپنے کرم خاص میں، اپنی نگاہ خاص میں رکھیے، ان کی مدد فرمائیے، ان کی جان مال عزت و آبرو کی مدد فرمائیے اللہ، ان کی طرف سے کوئی دل دکھانے والی خبر نہ ملے۔ اے اللہ پاک، ہم نے آپ کو بہت تنگ کر دیا اللہ، آپ کو ہم نے ناراض کر دیا، تو یہ زلزلے بتا رہے ہیں کہ آپ ناراض ہیں، یہ مہنگائی بتا رہی ہے کہ آپ ناراض ہیں، یہ سیلاب بتا رہے ہیں کہ یہ آپ ناراض ہیں، یہ آئی فلو بتا رہا ہے کہ آپ ناراض ہیں۔ اللہ پاک جی، آپ مان جائیے، ہم ہاتھ جوڑ کر پوری امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے آپ کے ہاتھ جوڑ کے معافی مانگتے ہیں اللہ جی، آپ معاف کر دیجئے، اللہ پاک معاف کر دیجئے، اللہ پاک معاف کر دیجئے، اللہ پاک معاف کر دیجئے، اللہ مان جائیے، اللہ مان جائیے۔ وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ، اللہ آپ نے فرمایا سائل کو چھڑکی نہیں لگانی، اس کو خالی ہاتھ نہیں لوٹانا۔ اگر ہم تیرے در سے خالی ہاتھ جائیں گے مولا کریم، مولا عظیم، اللہ پاک دنیا یا اللہ اگر تو نے مسلمانوں کی دل جوئی نہیں، تانا دیں گے بت کے مسلم کا خدا کوئی نہیں۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون والسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔